الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قابل صدر احترام اساتذہ کرام معزز سامعین اور ہم جماعت ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین مجلس، آزاد ہندوستان کی تاریخ میں 2 دن انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ پہلا 15 اگست اور دوسرا 26 جنوری۔ 15 اگست الحمدللہ وکفى بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قابل صدر احترام اساتذہ کرام معزز سامعین اور ہم جماعت ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین مجلس، آزاد ہندوستان کی تاریخ میں 2 دن انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ پہلا 15 اگست اور دوسرا 26 جنوری۔ 15 اگست 1947 کو ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا، اس لیے ہر سال 15 اگست کو جشن آزادی منایا جاتا ہے۔ آزادی کے بعد ہندوستان کو اپنا قانون بنانے کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں ایک کمیونٹی دی گئی، جسے ملک کا قانون مرتب کرنے میں 2 سال 11 مہینے اور 18 دن لگے، جسے 26 نومبر 1949 عیسوی کو قبول کر لیا گیا اور 24 جنوری 1950 عیسوی کو تمام اراکین نے اس پر دستخط کیے، اور اس کے بعد 26 جنوری 1950 عیسوی کو یہ آئین نافذ کر کے پہلا جشن یوم جمہوریہ منایا گیا۔ اس لیے ہر سال 26 جنوری کو یوم جمہوریہ منایا جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، جشن منانے کا یہ دن کوئی 1-2 انگلی بتا کر نہیں ملا، کوئی سال 2 سال احتجاج کرتے نہیں ملا۔ اگر آپ 1857 سے بھی تاریخ کا حساب لگائے تو 90 سال کی طویل جنگ آزادی اور بے شمار جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آزادی اور جشن کا یہ دن میسر ہوا ہے، اور اس دوران ظلم و بربریت کی ایک طویل داستان لکھی گئی ہے، جس کا ہر صفحہ ہندوستانی مسلمانوں کے خون سے لبریز ہے۔ آزادی کے جذبے کے ساتھ سر پر کفن باندھے اپنے مذہب کے بقا اور وطن عزیز کی آزادی کے خاطر انگریزوں کے توپوں اور گولیوں کے آگے سینے سپر ہونے میں مسلمان صف اول تھے۔ میرے عزیزوں، آزادی کے بعد دستور ہند کی روشنی میں ہندوستان کو ایک آزاد اور سرخمر ملک تشکیل دیا گیا۔ چنانچہ دستور کی ابتدائیہ میں صاف لفظوں میں لکھا گیا ہے کہ ہم ہندوستانی عوام یہ تجویز کرتے ہیں کہ ہندوستان کو ایک آزاد، سماجوادی اور جمہوری ملک کی حیثیت سے وجود میں لایا جائے۔ ہر شہری کے لیے سیاسی، سماجی اور معاشی انصاف حاصل ہو، خیالات اور اظہار رائے کی آزادی ہو، مذہب، عقیدہ اور عبادت کی آزادی ہو۔ سامعین کرام، آج 26 جنوری ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے۔ یہاں کے دستور میں تمام فرقے اور مذہب کے لوگوں کو یکساں حقوق دیے گئے ہیں، اور ملک کی ترقی کے لیے آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی ضروری ہے۔ اس لیے آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ آئین کے تحفظ اور قانون کی حکمرانی کے لیے ہمیں جو بھی قربانی دینی پڑے ہم اس سے گریز نہیں کریں گے۔ ایک خوبصورت شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہوں گی کہ یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلیش ہے نکالو اسے، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ صدقہ وطن ہے بچا لو اسے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔